موضوع الدرس في إثبات العظمة والقدرة الكاملة لله تعالى سبحانه سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے سورۃ التحریم کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے احکام تحریم، کفارہ یمین، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں توبہ اور توبہ نصوحہ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تربیت اہل و اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے، تربیت کرے، ان کو جہنم سے بچائے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مثالیں پیش کی. ایک تو ان اشقیاء کی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن پیغمبر ان کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے چونکہ وہ ایمان پہ نہیں تھی. جو کفر پہ مرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس سے ہمیں سبق ملا، کوئی اس بات پہ ناز نہ کرے کہ میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں، فلاں پیر کی اولاد ہوں، فلاں مولوی کی اولاد ہوں. اعمال ہی کام آئے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سعداء من النساء کا ذکر کیا. ایک بی بی آسیہ یعنی امرأۃ فرعون کا، کہ فرعون کے گھر میں رہنے کے باوجود ایمان لائی، تو اس کا فرعون کے کفر نے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. اصل چیز ایمان ہے. اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کا ذکر فرمایا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اور جن کی بہت بڑی عظمت ہے، اور جن کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت کا نام ہی سورت مریم رکھا. اور اس کا جو سب سے بڑا شرف ذکر کیا اللہ نے وہ یہ تھا کہ احسنت فرجہا، کہ اس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. یعنی سب سے بڑی خوبی عورت میں یہ ہے کہ وہ بد کردار نہ ہو. آدمی ہر چیز برداشت کر لیتا ہے، بدخلقی بھی برداشت کر لیتا ہے، بد زبانی بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن بد کرداری تو کوئی باعزت آدمی برداشت نہیں کر سکتا.
پھر اتنی بڑی کرامت کہ جبریل علیہ السلام آئے، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اس کی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے تمام احکام کی تصدیق کرنے والی اور اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، تو ان چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد جو سورت آج ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ سورت الملک ہے، اور بعض دوستوں کا یہ بھی خیال تھا کہ چونکہ آج تقریباً 11 ربیع الاول ہے اور کل 12 ربیع الاول ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو ربیع الاول کے بارے میں بھی اگر کچھ بیان ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ربیع الاول جو ہے اس کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہار کی ابتدائی حصہ ہے، جب موسم بہار شروع ہوتی ہے تو اس کا ابتدائی حصہ ہے، تو لہذا ربیع مانا بہار اور اول مانا پہلا حصہ، اور اسی لیے اس کے بعد والا مہینہ جو ہے وہ ربیع الاخر کہلاتا ہے۔ تو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے نا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بڑی عظمت شان والا مہینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی عظمت تو یہ ہے کہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اب آگے اختلاف ہے کہ حضور پاک 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے۔ تو راجی روایات مبارکہ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ بروز سوموار 9 ربیع الاول، اور اسی مہینے میں اللہ نے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا ہے جس نے پورے عالم میں ہر قسم کا انقلاب برپا کر دیا۔ دنیا میں بڑے انقلاب آئے ہیں، اقتصادی انقلاب آئے، سیاسی انقلاب آئے، لیکن یہ جو انقلاب محمدی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کہ عقائد کی اصلاح ہو گئی، اعمال کی اصلاح ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کو ایسے ہیرے اور چمکتے ہوئے ستارے بنا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً صحیح روایت کے مطابق 9 ربیع الاول ہے اور بروز سوموار۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے، اور بی بی آمنہ فرماتی ہے میں بڑے عجیب عجیب خواب دیکھتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتے تھے وہ خواب۔ اسی طرح ایک خواب میں انہیں یہ بھی دکھایا گیا کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو کسریٰ کے ایوان کے محل کے جو کنگرے تھے وہ گر گئے، آتش کدہ فارس جو ہے وہ بجھ گیا، اور اسی طرح بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے فوراً بعد ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آسمان سے کوئی نورانی بادل آیا ہے اور اس نے اپنے اندر آپ کو چھپا لیا ہے تاکہ مجھے سامنے بیٹھے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو عجیب رویا ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور عین ولادت کے وقت میں، اور اس آپ کے دادا عبد المطلب جو ہے انہوں نے آگے آپ کا نام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام مبارک جو ہے وہ احمد ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا قصہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ کی ولادت سے پہلے آسمانوں میں جو نام ہے وہ احمد ہے، اور ولادت کے بعد جو نام ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مانا سب سے زیادہ اللہ کا حمد کرنے والا، اور محمد کا مانا سب سے زیادہ جس کی ثنا کی گئی ہو۔
یہ تحمید تفعیل کے وزن سے ہے. تو یہ نام جو ہے آپ کا دادا نے تجویز کیا، اور یہ ساری اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اس کے علاوہ کوئی نام وہ رکھ نہیں سکتے تھے، اللہ نے یہ دماغوں میں ڈالا. اور اسی طرح جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو ابو لہب جو تھا آپ کا رشتہ دار تھا قریبی، اس نے حضور کی خوشی میں اپنی باندھی تھی صوبیہ اس کا نام تھا، اس کو آزاد کیا. کہا کہ جاؤ میں نے آزاد کیا، آج عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور پھر یہ وہی بیوی صوبیہ ہیں جنہوں نے حضور پاک کو دودھ بھی پلایا ہے، اور اس کے بعد پھر دودھ پلایا سیدہ حلیمہ سعدیہ نے، قبیلہ بنو سعد میں، جو تقریباً یعنی طائف سے بھی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. آج بھی وہ جگہ الحمدللہ موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ یعنی آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، یاد رکھو، اور آپ کی بعثت جو ہے یعنی جب سب سے پہلی وحی اتری ہے وہ بھی ربیع الاول ہے. اور اسی طرح خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب حضور پاک نے ہجرت فرمائی ہے اور پہلی رات غار ثور میں آئی ہے تو وہ بھی چاند رات ہے ربیع الاول کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ربیع الاول کو ہی غار ثور سے نکل کے ہجرت فرمائی ہے. اور اسی طرح سراقہ ابن محسن نے، جو رابق کے علاقے کا سردار تھا، جس نے حضور پاک پہ حملہ کرنا چاہا اور اللہ نے حفاظت فرمائی اور حضور پاک نے اس کو کسرا بادشاہ کی کنگن پہنانے کی بشارت دی، یہ بھی ربیع الاول ہے. حضور بی بی ام معبد کے خیمے میں تشریف لائے تو یہ بھی ربیع الاول ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد قباء میں پہنچے ہیں تو ربیع الاول ہے. اور آپ نے 23 ربیع الاول کو مسجد نبوی میں قیام فرمایا، وہ بھی یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے ہیں تب بھی ربیع الاول ہے. اسی طرح حضور نے حضرت معاذ بن جبل اور ابی موسیٰ الاشعری کو یمن کے لیے بھیجا تو وہ بھی ربیع الاول ہے. اسی طرح کئی سرایہ ہیں، جیسے سریہ محمد بن مسلمہ ہے ربیع الاول ہے، سریہ بنو غطفان ہے ربیع الاول ہے، غزوہ بنو نذیر ہے ربیع الاول ہے. اسی طرح حضرت عبادہ کو جب تیر لگا ہے تو ربیع الاول ہے. اور اسی طرح سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری بیماری کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ بھی ربیع الاول ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے دوران میں آپ نے ایک دفعہ اپنے گھر کے حجرے کے پردے ہٹانے کا حکم دیا اور صحابہ کو دیکھا نماز کی صفوں میں اور تبسم فرمایا، تو یہ بھی 8 ربیع الاول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر دین کی امامت کے لیے جس کو منتخب کیا سیدنا ابو بکر، انہوں نے آ کے آپ کے مصلی پہ نماز پڑھائی تو وہ بھی ربیع الاول ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک جو ہے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے. اور سیدنا ابو بکر نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے رخ انور سے چادر کو ہٹا کے جب پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ بھی 12 ربیع الاول ہے. اور اسی طرح حضور کی وفات کے بعد خلافت سیدنا ابی بکر کا انعقاد ہوا بنی ثقیفہ ساعدیہ میں، وہ بھی ربیع الاول ہے. اسی طرح بی بی زینب بنت جہش نے آپ کو اپنی باندھی تھی نفیسہ ہدیہ کی، ہبہ کی، وہ بھی ربیع الاول ہے.
تو ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت تو وجود محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ ربیع الاول کے بارے میں مختصر عرض تھا۔ اب ہے محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ ساری کائنات سے، والد سے، والدین سے، اولاد سے، مخلوق سے سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات سے زیادہ محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت خبیب ابن عدی کو جب پھانسی کے لیے لے کر کفار مکہ جا رہے تھے تو ابو سفیان نے اس کو روک کے پوچھا، کہنے لگا خبیب تمہیں پتا ہے کہ ابھی تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے مقام پہ محمد مصطفیٰ کو پکڑ لیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ابو سفیان اگر سچ پوچھتے ہو میری 100 جان پھانسی پہ لٹکا دی جائے حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت نبی ہے حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور اسی طرح جب جنگ احد ہوئی، ایک انصاریہ عورت ہیں، اسی جنگ میں اللہ کی شان ہے کہ ان کا شوہر بھی فوت ہو گیا، بیٹا بھی فوت ہو گیا، بھائی بھی فوت ہو گیا، اور وہ دوڑتی ہوئی میدان جنگ میں بھاگ رہی، این رسول اللہ، این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور تو اور آگے ہیں۔ آگے گئی ایک اور صحابی نے کہا تمہارا تو شوہر شہید، انہوں نے کہا چھوڑو حضور کہاں ہیں؟ پھر تیسرے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو، انہوں نے کہا ان سب کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ حضور کہاں ہیں؟ اب جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہو، خدا کی قسم ہے اگر آپ سلامت ہیں تو باقی سب میرے شہید ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مکہ میں محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اتباع کو اپنے محبوب ہونے کا ذریعہ فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہ اتباع اور محبت کے بغیر جو ہے وہ شریعت تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اسی بات کو سمجھیں کہ ربیع الاول میں خاص طور پہ ہمارے اپنے بھائی کلمہ پڑھنے والے اہل سنت والجماعت کہلانے والے جو مولد النبی کے نام سے جلسے کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور بلڈنگوں کو اور مساجد کو لائٹوں سے سجایا جاتا ہے، پھول لٹکائے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کیا یہ چیز شریعت میں ہے؟ تو سب سے پہلا ہمیں حکم کیا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں آؤ۔ سب سے پہلا حکم یہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سب سے پہلا حکم یہ ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے آگے پیش کرو، یعنی قرآن، یا اللہ کے رسول کے آگے پیش کرو۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اولی الامر یاد رکھو، اولی الامر یعنی انتظامی طور پہ اولی الامر جو ہے وہ بادشاہ ہوتی ہیں، امیر ہوتے ہیں، گورنر اور حاکم ہوتے ہیں، اور علمی طور پہ اولی الامر جو ہے وہ علماء، فقہاء، مجتہدین، محدثین ہوتے ہیں کہ اگر دینی مسئلہ ہے تو اولی الامر، اور دنیاوی مسئلہ ہے تو اولی الامر۔
اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے لیے حاکم بنا کے بھیجا، آپ نے فرمایا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا بکتاب اللہ، یا رسول اللہ میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فإن لم تجد، اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ، میں حضور آپ کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا فإن لم تجد، اگر وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہ ہو، حدیث میں بھی نہ ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ تم نے کہا اجتہدو، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے قاصد کو وہ راستہ دکھلایا ہے جو حق کا راستہ ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ میلاد کے مسئلے پر بھی سب سے پہلے ہم قرآن کے دروازے پہ آئیں گے اور سارے قرآن پاک کو الف سے لے کر والناس تک پڑھ جائیں۔ کسی بھی آیت میں، کسی بھی صورت میں اللہ نے پیغمبروں کے یا حضور پاک کے میلاد بنانے کا حکم نہیں دیا۔ سارا قرآن پڑھ جائیں، کہتے ہیں کیونکہ ایک بات یاد رکھو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وضو کا مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے احکام اور نماز کے اوقات قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ زکوٰۃ کے احکام قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ جہاد کے احکام قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ عورتوں کے پردے کے احکام قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسی طرح نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حتیٰ کہ حیض کے مسائل بھی قرآن میں موجود ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی بھی مباشرت و قربت کے مسائل بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، روزے کے احکام بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، حج کے احکام بھی قرآن پاک میں موجود ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیز بھی موجود ہے کہ تم نے صفا دوڑنی ہے، تم نے طواف کرنا ہے، تم نے مینا جانا ہے، تم نے قربانی کرنی ہے، تم نے عرفات جانا ہے، تم نے مزدلفہ، ہر چیز کا ذکر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن میں میلاد النبی کا ذکر نہیں؟ سارا قرآن کھول لیں، ضد کا کوئی علاج نہیں دنیا میں کہ میں نہ مانوں، اس کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ بات ہے کہ ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی عصبیت کے اور بغیر کسی تعصب کے، انصاف کی نظر سے فیصلہ کریں کہ قرآن نے ہر مسئلہ بیان کیا، حتیٰ کہ مسح کا مسئلہ بھی بیان کیا، عمرے اور حج کے بعد بال کٹانے کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ اگر آدمی 3 طلاقیں دے دے بیوی کو تو حلالے کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ تو جب ہر مسئلہ قرآن میں ہے اور دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا ضروری مسئلہ ہے کہ جیسے آج لوگوں نے نعوذ باللہ اس کو ایک ایسا مارکۃ الآراء مسئلہ بنا لیا ہے کہ جو میلاد مناتے ہیں وہ تو عاشق رسول ہے اور جو نہیں مناتے ہیں وہ منکر رسول ہے۔ اب آتے ہیں حدیث رسول کی طرف کہ حضور پاک نے اپنی امت کو ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی سمجھایا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات دشمن اعتراض کرتے تھے کہ بھائی تمہارے نبی کہتے ہیں تمہیں استنجا کرنا بھی سکھلاتے ہیں، تمہیں حیض سے غسل کرنا بھی سکھلاتے ہیں۔ ہم نے کہا ان اللہ لا یستحی، اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں تو کوئی استحیا نہیں ہوتی۔ آخر ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں سکھلاتے کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، تو ماں باپ اگر شفقت کرتے ہیں تو نبی تو اس سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، تو وہ اپنی امت کو کیسے جہنم میں ڈال دیں؟ اگر استنجا نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو ایمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ معمولی مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ تو حضور پاک نے جب امت کو ہر مسئلہ بتلایا ہے، بھی مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں قدم رکھو اور کیا کرو؟ پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم مسجد سے باہر نکلو تو پہلے بایاں قدم رکھو اور پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک
اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم. حتیٰ کہ حضور نے یہ مسئلہ بھی سمجھایا، اگر حمام میں جا رہے ہو کپڑا اٹھانے سے پہلے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ نے فرمایا جب حمام سے باہر نکلو تو پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی غفرانک. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کپڑا پہنو تو پہلے دائیں ہاتھ سے پہنو اور اس کے بعد کہو الحمدللہ الذی البسنی او الحمدللہ الذی کسانی من الارا. فرمایا کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور یہ بھی فرمایا کہ جو تیرے سامنے ہے اسی سے کھاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ لقمے آرام آرام سے لو، اور یہ بھی فرمایا کہ ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ لیٹ کے کھانا نہ کھاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ چلتے پھرتے کھانا نہ کھاؤ. یعنی ایک ایک مسئلہ حضور نے سمجھایا ہے، اور یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ میرے بعد میری ولادت پہ جشن منانا ہے، بجلیاں لگانی ہے. آخر کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک کی زندگی کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی ہمیں حضور نے بتلا دیا ہے. آپ نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. آپ نے فرمایا میرا طریقہ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، داڑ سے پکڑ لینا. ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین میں نئی نئی باتیں پیدا نہ کرنا. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، جو چیز دین میں نہیں پیدا کرو گے وہ احداث ہے اور بدعت ہے، اور ہر بدعت کی سزا جو ہے گمراہی اور جہنم ہے. حضور نے یہ بھی بتلا دیا. اب ہم دیکھتے ہیں حضور کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں. آپ کے بعد آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی ایک دفعہ بھی عید میلاد النبی بنائی؟ تو اب یہ مسئلہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ خلفاء راشدین کی سنت میں ہے. اب ہم آتے ہیں چلو آخری راستہ کیا تھا کہ اجتہاد مجتہدین کے دروازے پہ. تو چاروں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، چاروں امام کہتی ہیں کہ یہ بدعت ہے. اور اسی طرح تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضور کے جانے کے 600 سال بعد ابو سعید مظفر بادشاہ گزرا ہے جس نے سب سے پہلے اس بدعت کا ایجاد کیا ہے. تو اب دیکھیں نہ ہمارا قرآن ساتھ دیتا ہے، نہ حدیث ساتھ دیتی ہے، نہ خلفاء راشدین کی سنت ساتھ دیتی ہے، نہ اجتہاد اور مجتہدین ساتھ دیتے ہیں. تو یہ پھر کیسے دین ہو گیا؟ اب جناب یہ ہے کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ خلفاء راشدین کی سنت میں ہے، اور نہ مجتہدین کے فرمان میں ہے کہ بھئی میلاد منانا جائز ہے. انہوں نے کہا جائز تو بڑی بات ہے، یہ بدعت ہے. اب جناب جو لوگ میلاد منانے کے قائل ہیں ان کے دلائل بھی میں عرض کر دوں. یہ نہیں ون وے ٹریفک تو نہ ہونا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے وہ کہتے ہیں جی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا سوموار کا روزہ رکھو، چونکہ میں سوموار پیدا ہوا ہوں. تو یہ ولادت کی طرف اشارہ ہے، یہی تو میلاد منانے کی طرف اشارہ ہے. ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں لیکن ساتھ یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ حضور نے اکیلے سوموار کا حکم نہیں دیا، فرمایا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو. تو جمعرات تو ولادت نہیں ہوئی. پھر اس دلیل کی کیا واسطہ ہے کہ بھئی اس کا میلاد سے ثابت کیا جائے؟
تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. ایک دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں ماشاءاللہ، اس پہ بڑا زور لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھو کہ حضور پاک نے اپنی قربانی حج کی جو تھی اس میں 100 اونٹ منگوائے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پر. جب ایک مسئلہ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، تو پھر کوئی کافر ہی انکار کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، جن میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، کیونکہ آپ کی عمر 63 سال ہے، اور باقی اونٹ جو ہے وہ حضرت علی نے ذبح فرمایا. وہ کہتے ہیں دیکھیں حضور نے ہر سال کا میلاد جو ہے اس طرح بنایا کہ ایک ایک اونٹ ذبح کیا، کیونکہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی تو لہذا 63 اونٹ ذبح ہوئے، تو لہذا ہمارا میلاد تو ثابت ہو گیا کہ حضور نے 63 سال میلاد بنایا ہے. افسوس یہ ہے کہ ان کو اتنا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ضد ہے یا جہالت ہے. کوئی وجہ تو ہے بات، یا تو جہالت ہے ابھی مسئلہ نہیں سمجھے، یا پھر ضد ہے کہ جی میں نہ مانوں. اللہ کے بندے، اگر 63 اونٹ ذبح کرنے سے 63 سال کا میلاد ثابت ہوتا ہے تو اونٹ تو ذبح ہوئے ہیں 10 ذی الحج میں، وہ 12 ربیع الاول تو ہوئے ہی نہیں ہیں. تو ان کا 12 ربیع الاول سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم بھی پھر 10 ذی الحجہ کو آ کے 63 اونٹ ذبح کیا کرو، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے. اس کا 12 ربیع الاول کے میلاد سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ تو 63 نہیں 100 اونٹ تھے. حضور پاک نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے، اب شاید آئندہ سال، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں جنہوں نے مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں. یہ تو آپ کی الٹا موت کی طرف اشارہ تھا، نہ کہ میلاد بنانے کی طرف اشارہ تھا. یہ دو دلیلوں پہ وہ بڑا زور دیتے. ایک اور دلیل بھی ماشاءاللہ انہوں نے ڈھونڈی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی، آپ کی ولادت پہ ابو لہب نے باندی کو آزاد کیا، تو ابو لہب کو اسی دن سوموار والے دن جو ہے جہنم میں نرمی ہو جاتی ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو ہم جو میلاد کریں گے تو ہمارے عذاب کا بھی چھٹکارا ہو جائے گا. تو بات یہ ہے پہلی بات کہ ٹھنڈے دل سے سوچو کہ لڑکی یا باندی آزاد کی ابو لہب نے، تم ابو لہب کی سنت پہ عمل کر رہے ہو یا محمد مصطفیٰ کی سنت پہ؟ کس کی سنت پہ چل رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ عقل بھی ہے یا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا نص ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں ہرگز تخفیف نہیں ہوگی. جب نص قطعی آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی بات کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ سارے دلائل جو ہے جن کے اندر کوئی ذرے کے برابر بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی دلیل ہو حقیقت ہو. اچھا جی، ایک اور وہ کہتے ہیں جناب بدعت کا معنی ہے دین میں نئی بات پیدا کرنا. وہ کہتے ہیں جناب یہ 20 تراویح جو ہے یہ بھی تو حضرت عمر نے پیدا کی ہے، تو یہ بھی بدعت ہو گئی. پتہ نہیں اللہ کے بندوں کے بھائی نے عرض کیا نا کہ یا تو معلوم ہوتا ہے کہ ضد ہے. اصل مسئلہ تھا نا، ایک دفعہ ایک ہمارے آپ کے پنجاب میں ایک ہوتے تھے مولوی صاحب، فوت ہو گیا اللہ معاف کرے، کہ جب کوئی بندہ مر جائے نا پھر اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب نے مرنا ہے. مرنے والوں کو اگر یاد کرو تو اچھے کلمات سے کہو، برائی نہ کرو. بہرحال وہ مولوی صاحب تھے عجیب آدمی، وہ ان کے یعنی میلادی جماعت کے سب سے بڑے مناظر بھی تھے.
ایک دن جناب جلسے میں کسی نے سوال لکھ کے بھیج دیا کہ جناب یہ وہابی جو ہے نا، خاص طور پہ وہابی اور دیوبندی اور تبلیغی اور یہ اہل حدیث اور یہ سارے، یہ ہمیں 11ویں سے روکتے ہیں، 11ویں ناجائز ہے، 11ویں بدعت ہے، 11ویں حرام ہے، پکانا حرام، کھانا حرام، کھلانا حرام ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے کوئی دلیل ہمیں بتائیں جس سے 11ویں کا جائز ہونا ثابت ہو جائے، تاکہ ہم ان کا جواب تو دے سکیں۔ سر نے کہا عجیب بات ہے، یہ تو وہابی ہیں ہی، دماغ خراب ان کا، 11ویں تو قرآن میں ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، جناب آج تک ہم نے تو قرآن میں نہیں پڑھا یہ مسئلہ۔ مولوی صاحب انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں انی رأیت 11 کوكبا، حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے دیکھے 11 تارے، 11 سے 11ویں ثابت ہو گئی، نعرہ تکبیر بس۔ آگے قوم بیٹھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفسر ہو تو ایسا ہونا، آج تک اس طرح کا کسی نے ترجمہ کیا ہے؟ باقی اس طرح کا کفر کسی نے نہیں کیا، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ اور خدا کے بندے 11ویں بناتے ہو پیران پیر کی، یہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، ہزاروں سال قبل کا، اس سے 11ویں کا کیا تفصیل نہیں، 11ویں ثابت ہو گئی۔ اگر میلاد بدعت ہے تو تراویح بدعت ہے، کیوں حضرت عمر نے کی ہے، کیوں حضرت عمر تو یہ نئی چیز تھی، اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ نعم البدع، یہ اچھی بدعت ہے، تو یہ ہمارا میلاد منانا بھی ایک اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ بدعت تو وہ کہتے ہیں، یہ تو شکر ہے مان گئے ہیں کہ بدعت ہے، لیکن کہتے کہ اچھی بدعت ہے نا۔ یاد رکھو یہ مشاکلہ ہوتا ہے، اور اس کو علماء مشاکلہ بھی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے لغوی طور پہ کسی چیز کو بدعت کہنا، ایک ہوتا ہے اصطلاحی شریعت کے طور پہ کسی کو بدعت کہنا۔ ایمان سے کہو اگر تراویح بدعت ہے تو بدعت کا موجد حضرت عمر ہے، پھر سارے صحابہ اسی بدعت پہ عمل کرتے رہے، بدعتی ہو گئے۔ اللہ کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے ہو، خدا کے بندے، تراویح تو قرآن حدیث میں ثابت ہے کہ 3 راتیں تو حضور نے پڑھائی ہے نا، تو اصل جب موجود ہے تو بدعت کیسے ہوئی؟ بدعت تو وہ ہے جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، قیاس میں نہ ہو۔ وہ تو حضور پاک نے 3 راتیں خود تراویح پڑھائی ہے، صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ 3 راتوں کے بعد حضور پاک تشریف نہ لائے، اور صبح کو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ میں آمدن نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے خوف ہوا کہ نبوت زندہ ہے، وحی جاری ہے، کہیں اللہ کو یہ نمونہ پسند آ گیا اور میری امت پہ یہ تراویح فرض ہو گئی تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب حضرت عمر نے اسی چیز کو بہتر انداز میں حل کر دیا کہ بھئی الگ الگ نہ پڑھو، سارے ایک قاری پہ جمع ہو جاؤ اور 20 رکعت تراویح پڑھو۔ تو حضرت عمر کے زمانے سے لے کر یعنی آج تک جو ہے وہ 20 تراویح اور 3 وتر پڑھائے جاتے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں پڑھانے والے ابی ابن کعب تھے، اور پھر سارے صحابہ میں کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا، تو خلیفہ راشد کی سنت بھی ہو گئی اور اجماع صحابہ بھی ہو گیا، تو اب وہ کیسے بدعت ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ جناب حضور کے زمانے میں تو بس ایک اذان اور ایک اقامت ہوتی تھی کہ جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا تھا تو ایک اذان اور خطبے کے بعد تکبیر، اور اس سے پہلے تو اذان ہوتی نہیں تھی کہ ایک اذان پہلے ہو اور ایک بعد میں ہو۔ یہ تو حضرت عثمان کی بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ عثمان کی بھی بدعت ہوتی ہے یا خلیفہ راشد کی سنت ہوتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے خلفاء کا طریقہ میری سنت ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ حضور ناراض ہو گئے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صاحب جب تکلیف ہوتی ہے آپ سے آگے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، آپ کے بعد آخر وفات تو ہونی ہے، پھر ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا فاتح ابا بکر، ابو بکر سے آگے پوچھ لینا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آخر ابو بکر نے بھی تو مرنا ہے نا۔ آپ نے فرمایا فاتح عمر، عمر سے پوچھ لینا۔ اس نے کہا حضور آخر عمر پہ بھی تو موت آئے گی۔ آپ نے فرمایا فاتح عثمان، عثمان سے پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا ان پہ فرمایا پھر بطل اللہ خیر من ذلک، تمہیں تنگ کر دیا، پھر مر جانا بہتر ہے۔
پھر فتنے کا دور کھل جائے گا۔ حضور نے حکم دیا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، تو حضرت عثمان نے اگر اذان کا حکم دیا اور تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، وہ تو سنت ہو گئی، وہ کیسے بدعت ہو گئی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی محبت ایمان ہے، حضور کی اطاعت ایمان ہے، حضور پہ کثرت سے درود پڑھنا ایمان ہے، صلاۃ و سلام پڑھنا ایمان ہے، حضور پاک کے ہر نقش قدم پہ جان دینا ایمان ہے۔ لیکن میلاد منانا یا اس قسم کی رسمی ایجاد کرنا یہ خالص بدعت ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ 30 سال کے بعد جو قبرستان ہے اس کو مسجد کے لیے یا کسی اور مقام کے لیے استعمال کریں، بالکل نہیں کر سکتے، وقف ہو گیا مردوں کے لیے۔ اب مردوں کی زمینیں بھی چھیننے لگے ہو، پہلے لوگ زندہ کی چھینتے تھے۔ چار رکعت والی نماز میں اگر تشہد میں بھول کے آگے درود پڑھ لے تو احناف کے نزدیک سجدہ صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کیوں زیادتی کی، اس نے وقت سے پہلے جو عمل تھا اس ٹائم کو اس نے بدل ڈالا ہے، تو لہذا سجدہ صاف ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر ہم ریڈیو پہ قرآن سن رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جائے تو کوئی ضروری نہیں۔ اگر آپ ریاض سے یا گسیم سے آئیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے۔ میں نے دم کیا، بکرا بنوایا، باہر عورتیں کھڑی تھی، انہوں نے مجھ سے چھین لیا تو اچھا کیا، غریب تھی بیچاری، چھینتی نہ تو کیا کرتی؟ اچھا کیا، جان چھوٹ گئی تمہاری، تم بجائے فقیر ڈھونڈتے، اللہ نے تمہیں وہیں چھیننے والے بھیج دیے۔ کوئی حرج نہیں، ہو گیا کام، ذبح ہوا، ہو گیا۔ اگر عورت کا شوہر گم ہو گیا ہے تو اس عورت کو باقاعدہ اسلامی عدالت میں دعویٰ کرے۔ اگر آپ کے ملک میں اسلامی عدالت نہیں ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں، مفتیان ہیں، 2-3 علماء کی کمیٹی بنا لیں، وہ اس کا اعلان کریں گے۔ اعلان کے بعد جب یقین ہو جائے گا تو اس عورت کے نکاح کو ختم کر کے اس کو اجازت دیں گے دوسرے نکاح کرنے کی۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون، یہ اکرام ہے۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی کو ہدیہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب کرم ہے، نہیں بھئی آپ اس کے مستحق تھے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ فرما رہے ہیں کہ بما کانوا بسبب ما کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ تو ارحم الراحمین کا اکرام ہے، ورنہ ہمارے عمل کیا ہے؟ ہم ساری زندگی عمل کریں، ایک نعمت کا بھی شکر دیں۔ کہتے جی ارأیت الذی یکذب بالدین یا الم تر کیف فعل ربک، سے لوگ حاضر ناظر وہ جاہل ہیں۔ الم تر کا معنی الم تعلم، کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی؟ یہ رویت بمانے رویت نہیں، رویت بمانے رویت قلبی اور رویت علمی ہے، پھر اس سے حاضر ناظر کیسے ہو گیا؟ میں آپ کو کہوں الم تر کیف فعل، تم بھی حاضر ناظر ہو گئے؟ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھو کیسے دلیل نکالتے ہیں۔ کسی نے کہا نا غلام علی، تو اس نے کہا تیرے منہ میں پھلی، اس نے کہا تیرا نام کیا؟ غلام، اس نے کہا تیرے منہ میں ڈنڈا۔ اس نے کہا یار بنتا تو نہیں، اس نے کہا نہ بنے، ڈنڈا مارنا ہے نا، بنے نہ بنے۔ میرے ایک دوست کی منگنی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی، تو اپنی بیوی سے ٹیلی فون پہ یا ویسے بات کر سکتا ہے، اگر نکاح نہیں ہوا تو ناجائز ہے۔ یہ منگنی شنگنی کیا ہے؟ یہ تو ہندو کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ مہندی اور منگنی اور صحرا اور دودھ پلائی اور کھیر چٹائی اور گھوڑا بٹھائی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائی، یہ تو سب لعنت ہے ہندوؤں کی۔
کہتے جی ہم نے دیکھا میت کا چہرہ حرم میں کھلا ہوا تھا، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ کوئی محرم ہوگا، اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ سر نہ ڈھانکا جائے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہر میت کا چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ میرے بھائی جدے سے مکہ آئے تھے، مکے سے احرام باندھ کے حج کیا، دم پڑ گئی، ان کو جدے سے باندھنا چاہیے تھا، ورنہ مسجد عائشہ جاتے۔ میں نے تھوڑے بال کاٹے تھے عمرے کے، تو دم پڑ گئی۔ زکات کے مستحق قرآن میں لکھا ہوا ہے انما الصدقات للفقراء۔ حج عمرے کیا زکات کی رقم سے نہیں کرایا جا سکتا۔ آپ ان کو پیسے دے دو، اس کی مرضی عمرہ کرے، اس کی مرضی بچوں کو کھانا کھلائے، تم کیوں پابندی کرتے ہو کہ عمرہ کرو؟ کہتے تھے کہ ربیع الاول میں کوئی ذبیحہ کرنا کوئی بالکل شریعت میں ثابت نہیں، اگر حکم ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرتے۔ 11 تراویح پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 8 پڑھنا بھی ثابت ہے، 13 بھی ثابت ہے، لیکن جو 20 پڑھے گا تو سارے حدیثوں پہ عمل ہوگا، 11 پڑھے گا تو باقی 3 حدیثیں تو ختم۔ میں نے عمرے میں انڈر ویئر پہنے رکھا، دم ادا کرو۔ حج حرم میں جو تہجد کی اذان ہوتی ہے یہ ثابت ہے بالکل۔ حضور کے زمانے میں 2 مؤذن اذان دیتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت بلال، ایک تہجد کی اور ایک جو ہے فجر کی۔ اگر ایک آدمی ہے حافظ قرآن ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے، لوگوں کی زمین اپنے نام کرا لی، تو قیامت میں وہ زمین حافظ صاحب کے گلے میں ہوگی انشاءاللہ، فکر نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين آج کا جو نوجوان ہے اس کا نمبر دینا تاریخ ہے، اس میں تاریخ 3 تاریخ کہاں سے دوں رپورٹ لے لوں بتائیے نا تاریخ جمعہ بھی آپ یہی کام کرتا ہوں تاریخ بھی آپ